اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ سورہ طٰہٰ یہ مکی صورت ہے۔ یہ صورت سورہ مریم کے قریب زمانے کے اندر اتاری گئی، یعنی نزول کا زمانہ سورہ مریم کا اور سورہ طٰہٰ کا قریب قریب کا ہے۔ یہ صورت سورہ مریم کے بعد اور سورہ واقعہ سے پہلے اتری۔ مفسرین دیتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے سے پہلے یہ صورت اتاری گئی۔ اس صورت کی فضیلت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے 1000 سال سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا تھا تو 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت خود تبارک و تعالی نے کی۔ پھر جب یہ قرآن اتارا جا رہا تھا تو کہنے لگے فرشتے کہ یہ کتنی مبارک امت ہے کہ جس کے اوپر اس قرآن کو اتارا جا رہا ہے۔ جب یہ فرشتوں نے سنا ہمیں یہ سورہ طٰہٰ ہے، اس کی برکات بہت ہی زیادہ ہیں، کوئی تکالیف ہو، پریشانی ہو، سورہ طٰہٰ کو یقین کے ساتھ انسان پڑھے، اللہ کرتا ہے کہ وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس سورت کا جو مضمون ہے نا، یہ سورت جس موضوع پر بحث کر رہی ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اس سورت سے کہ محمد الرسول اللہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کا پروردگار آپ کے ساتھ ہے۔ طٰہٰ، اب طٰہٰ کیا ہے تو اس کے لیے بھی مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جیسے کاف ہا یا عین صاد الف لام میم، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں مقطعات میں سے، یہ بھی کیا ہے؟ مقطعات میں سے ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر حضرت عکرمہ، مجاہد اور اسی طریقے سے اور مفسرین صحابہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ طٰہٰ جو ہے یہ اصل کے اندر ایک زبان کے اندر کسی کو بلانے کے لیے یہ کلمہ ہے، یا رجلو، طٰہٰ اے یا رجلو، اے آدمی۔ اس کا معنی کیا کرتے ہیں طٰہٰ کا؟ اے فلاں آدمی، اور یا فلان سے کیا مراد ہے؟ یا رجل سے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ طٰہٰ اے محمد الرسول اللہ، ما انزلنا، ہم نے نہیں اتارا، علیک القرآن، آپ کے اوپر قرآن، لتشقى، تاکہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہوتے تو کئی رات تو ساری کی ساری تہجد کے اندر گزار دیتے، اور بخاری شریف کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ رسول اللہ اپنے آپ کو اتنا مشقت میں ڈالتے کہ تہجد کی نماز ایک پاؤں پر کھڑے ہو کے پڑھتے، یعنی میں اپنے آپ کو تھکاؤں اللہ کے سامنے۔ اللہ فرماتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے ہمارے پیارے محبوب، ہم نے قرآن کو اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اپنے آپ کو تھکائیں، آپ نہ تھکائیں قرآن سے اپنے آپ کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تہجد کی نماز کے اندر کیا کیا؟ کمی کر دی، پھر ایک وقت مختص کیا کہ اس وقت میں اٹھوں گا رات کو آرام کر کے پھر تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے اوپر ورم آ جاتا، سوج جاتے پاؤں مبارک، اتنا زیادہ رات کو کھڑے ہوتے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں تھکائے، تم اتنی عبادت اللہ کے سامنے کرو تمہیں نہ تھکائے، خوشی خوشی کے اندر جو عبادت ہو وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس عبادت سے جو انسان اپنے آپ کو تھکا کر کرے۔
جتنی چیز آپ کا دل چاہتا ہے، دل کی جو خوشی ہے، اس کے ساتھ جتنی عبادت ہو جائے، جتنی قرآن کی تلاوت ہو، وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس عبادت سے کہ آپ اپنے آپ کو تھکا کر اللہ کی عبادت کریں۔ تو یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ آپ نے اپنے آپ کو تھکانا نہیں۔ اور دوسری جگہ پر قرآن کے اندر آتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر ایک سے جو سوال ہوگا اس کی طاقت کے مطابق ہوگا۔ فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، آپ کو تھکانے کے لیے ہم نے قرآن نازل نہیں کیا، الا تذکرۃ لمن یخشی، صرف اور صرف یہ قرآن نصیحت ہے لمن، اس شخص کے لیے، یخشا جو اللہ کا خوف رکھتا ہو، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، لوگوں کو نہیں دکھلاتا کہ لوگوں کے سامنے بزرگ بن جائے، بڑی وضاقت والا بن جائے اور دل سے اللہ کا خوف دل کے اندر ہو ہی نہ، ایسی شخص کے لیے قرآن نصیحت نہیں، بلکہ فرمایا لمن یخشا، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف آ گیا، قرآن اس کے لیے نصیحت ہے۔ پھر وہ قرآن کی ایک ایک آیت سے وہ کچھ سیکھے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، نصیحت بن جائے گی اس کے لیے۔ تنزیلاً، یہ اتارا گیا ہے ممن، اس ذات کی طرف سے، خلق الارض، جس نے پیدا کیا زمین کو، والسماواتی، اور آسمانوں کو، العلا، جو بلندی کے اوپر ہے۔ تو لہٰذا اس صورت کا مضمون ہی جو ہے وہ توحید کے اوپر ہے اور تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی رسول اللہ کو تسلیاں دی جا رہی ہیں اس صورت کے اندر۔